میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے جسمانی تعلق کے لیے اور وہ انکار کر دے تو تمام فرشتے اس پر رات بھر لعنت کرتے رہتے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، شوہر سے تو تڑاک کر رہی ہیں، بے برکتی، کہنا نہیں مان رہی، بے برکتی، گناہ کر رہی ہیں. شوہر باہر نکل گیا، انہوں نے سنبھال لی فیس بک اور یوٹیوب، اس میں الٹے سیدھے چیزیں دیکھنا، یہ کرنا وہ کرنا. اس سے گھر میں برکت پیدا ہوگی؟ بے برکتی پیدا ہوگی. پھر جب بے برکتی اپنا اثر دکھاتی ہے تو پھر وہ ہم جیسے یا جیسے علماء تشریف فرمائے سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ فون آیا، مفتی صاحب ذرا چیک کیجئے گا، پتہ نہیں کس کمبخت نے جادو کروا دیا گھر پہ. اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں. روزہ رکھتے ہیں؟ نہیں. قرآن پاک کی تلاوت؟ نہیں. علم دین سیکھا ہے؟ نہیں. آپس میں گالی گلوچ تو چلتی ہوگی؟ جی ہاں تھپڑ بھی مارتی ہوں میں تو. اچھا بچوں کی تربیت کی ہوگی؟ نہیں. شوہر سے بدتمیزی ہو، سینے پہ چڑھ چڑھ کے گفتگو، لیکن جادو کروا دیا کسی نے. بھائی کسی نے جادو نہیں کروایا، سب سے بڑے جادوگر آپ خود ہیں. گھر میں نحوست آپ نے پھیلائی ہوئی ہے. جب آپ علم نہیں سیکھتے ہیں، شریعت پہ نہیں چلتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن جب نبی کریم کوئی حکم بیان فرمائے تو ہمارے چہروں کے زاویے بگڑ جاتے ہیں، ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، ہم سرکار کے حکم کو چاہتے ہیں اپنے پشت کے پیچھے پھینک دیں، تو گھر میں برکت کیسے پیدا ہوگی؟ کسی نے جادو ٹونا نہیں کروایا، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. میرے استاد محترم مفتی اشفاق رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ ہم UK میں سفر کر رہے تھے، مفتی صاحب کہنے لگے، مجھے بھی مفتی صاحب کہتے تھے حضرت صاحب عارضی میں، کہنے لگے مفتی صاحب لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں نے جادو کروا دیا. یہ جادو اتنا آسان نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کے اوپر کرا دے، نہیں ہوتا جادو. اس کے لیے بڑی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے ہاں خود جادوگر ہم لوگ ہیں. ایک باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو سمجھائے کہ بیٹا تم بالغ ہونے والے ہو، غسل کن کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، اور غسل کا طریقہ یہ ہے. ہم میں سے بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے جن کو یہ تک نہیں پتا ہوگا کہ جو بال ویکلی ہم صاف کرتے ہیں ان کی مقدار کیا ہے، کتنے عرصے میں صاف کرنا چاہیے، اور کہاں سے سٹارٹ کریں گے کہاں سے ختم ہوگا، یہ تک معلوم نہیں ہوتا. تب آزمائی کرتے رہتے ہیں. وہی پپو پان والا، یار بتائیے ذرا، وہ اپنا پان لگاتے ہوئے فتویٰ جاری کر دیتا ہے، چنے کے برابر ہوں گے تو کھانا حرام. اچھا بھائی چلیں جی، ارے بھائی سیکھو نا. بچہ ساتھ بیٹھ کر برہنہ ڈانس دیکھ رہا ہے، وہ شرم کی بات نہیں ہے. گالی گلوچ کر رہا ہے، شرم کی بات نہیں ہے. لیکن ابا شرما رہے ہیں کہ میں غسل کے مسائل بیٹے کو بتاؤں، منہ زیر ناف کے بارے میں بتاؤں، اس میں شرم آ رہی ہے بہت زیادہ. ابا بیٹا جو چاہے کر رہا ہے، دوستوں سے مشورے کر کر کے، انگلش موویز دیکھ دیکھ کر جسمانی تعلقات کے بارے میں کہ کیا لیمیٹیشنز ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہوتی نوجوانوں کو. سیکھتے تو ہیں نہیں، کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں گھروں کے اندر میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں. وہ پھر ہم سے پوچھئے کہ کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں. اس میں شرم آتی ہے. نہ بچے کو خود سکھا سکتے ہیں، نہ کسی ایسی جگہ بھیجتے ہیں کہ بچہ سیکھ سکے یہ چیزیں. حالت حیض میں اگر شوہر اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم کرے تو یہ مکروہ تحریمی ہے. بعضوں نے تو حرام قطعی لکھا ہے کیونکہ قرآن کی نص سے تو حرام ہے. اور اس سے اگر کوئی بچہ اس وتی سے پیدا ہوتا ہے تو ولد الحرام ہوگا. کتنے نوجوان ایسے جن کو پتہ ہی نہیں کہ حالت حیض میں اگر زوجہ ہو تو اس کے جسم کے کتنے حصے سے نفع حاصل کرنا جائز ہے اور کتنے کے نہیں. اب جب ہم ان میں بے برکت، اس میں حد پھلانگتے ہیں، لمیٹیشن کراس کرتے ہیں، تو گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی. آپ میں بہت سارے ایسے ہیں جو دکانیں چلاتے ہوں گے، کاروبار کرتے ہوں گے، لیکن کیا آپ نے دکان کھولنے سے پہلے اور کاروبار کرنے سے پہلے کسی عالم دین سے مشورہ کیا ہے کہ مجھے کون سی ٹرمز کن کنڈیشنز کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، اور کون سے میں کام کر دوں گا تو بیع فاسد ہو جائے گی، میں بھی گناہگار، گاہک گناہگار، اس بیع کو ختم کرنا واجب ہوگا. کون سی بیع باطل ہیں، کون سی بیع صحیح ہیں، بیع صحیح کی شرائط کیا ہیں، سیکھا ہے کبھی؟ نو. علاقہ اچھا ہو، دکان کارنر والی ہو، چلتی ہو، بس. اس کے بعد طریقہ کیا ہے باقی سب اللہ جانے، اس کا رسول جانے، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. گھر میں جب بے برکتی والا رزق آئے گا، حرام رزق آئے گا، تو کیسے برکت پیدا ہوگی؟ سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک صاحب کو میں نے درس قرآن کی دعوت دی. کہنے لگے مفتی صاحب ٹائم کہاں ہے، بیوی بچوں کے لیے حلال کمانا بھی تو عبادت ہے. میں نے کہا کمانا بھی عبادت ہے یا کمانا ہی عبادت ہے؟ بھی اور ہی میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا. آپ یہ بھی لیجئے، کھانا کھا رہا ہو نا مہمان، یہ بھی لیجئے یہ بھی لیجئے، دونوں کو شامل کر لو. یہ ہی لیجئے اس کا مطلب کیا ہے؟ ادھر ہاتھ نہ بڑھانا آپ. تو میں نے پوچھا بھائی بھی یا ہی؟ دوسری بات میں نے کہا انتہائی دائرت میں رہ کے کویسچن، یہ بتائیں رزق حلال کہتے کس کو ہے؟ یہ آپ سب سے بھی میرا کویسچن ہے. آپ اٹھ کے جواب نہ دیں، سوچیے رزق حلال کسے کہتے ہیں، رزق حرام کسے کہتے ہیں، سوچیں ذرا. بولتے بھائی ہم نے تو اپنے بچوں کو حلال کھلایا ہے.
اچھا حلال کھلایا, جو کھلایا بتائیں وہ تھا کیا؟ تو جب میں نے اس سے پوچھا نا, کہنے لگا اچھا آپ بتائیں. میں نے کہا کھلا آپ رہے ہیں, بتاؤں میں؟ یعنی اسے یہ نہیں پتا کیا کھلا رہا ہوں, لیکن ہے وہ حلال. جیسے میں کہوں کہ آپ سب پکشو ہیں اور پکشو جو ہے وہ جنت میں جائے گا, آپ کہیں پکشو کیا ہے, میں کہوں یہ تو پتہ نہیں. ہے نا مزہ کا خیز بات, جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے. رزق حرام اور حلال کی آسان سی میں آپ کو ایک ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے رزق کمانے کا, جس چیز کو کمانا ہے, جس طریقے سے کمانا, اس کا ایک طریقہ بتایا ہے. اس کی کچھ شرائط ہیں, کچھ اس کے لاز ہیں, قوانین ہیں, کچھ حدود اور قیود ہیں, لمیٹیشنز ہیں. جو اس علم کے ساتھ ان حدود, قیودات, شروط کا لحاظ رکھ کر رزق کمائے حلال, اور جو قوانین کو توڑ کر, حدود کو پھلانگ کر کمائے, وہ رزق حرام یا مکروہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق حلال یا حرام اس کا تعین کب ہوگا؟ جب پہلے آپ کے پاس علم ہو, آپ کو لمیٹیشنز پتا ہوں, آپ کو قوانین پتا ہوں, آپ کو شرعی شرائط پتا ہوں, اور آپ ان کا پھر باقاعدہ لحاظ بھی کر رہے ہوں, پھر رزق حلال بنے گا. اب جس کو پتہ ہی نہیں کہ لمیٹیشنز کیا ہیں, اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں رزق حلال کما رہا ہوں, بھائی بڑی عجیب و غریب بات. آپ اگر جاب کرتے ہیں کسی آفس میں, کسی فیکٹری میں, یا آپ ٹیچر ہیں, صبح 8 سے شام 5 فرض کر لیں آپ کی ڈیوٹی ہے, تو آپ اجیر خاص کہلائیں گے. اجیر کہتے ہیں امپلائی کو, خاص امپلائی کے آپ ایک ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں. آپ اپنی پوری تنخواہ کے 2 چیزوں کے بعد مستحق ہوں گے اجیر خاص. نمبر 1, آپ ڈیوٹی پر اس ٹائم میں اپنے آپ کو حاضر رکھیں, چاہے کام ہو یا نہ ہو. نمبر 2, دیانتداری سے اپنا کام پورا کریں. پھر کام کے 3 درجے ہوتے ہیں, اعلیٰ درجہ, اوسط درجہ, ادنا درجہ. اگر پہلے سے کوئی طے نہیں ہوا آپ کی فیکٹری آفس میں, کم از کم اوسط درجے کا کام, پھر آپ پوری اجرت کے مستحق ہوں گے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے کوئی گورنمنٹ جاب والا بیٹھا ہو تو بولے گا کاش میں نہ بیٹھتا, آج مفتی صاحب کے سامنے خواہ مخواہ ڈسٹرب کر کے چلے گئے. ڈیوٹی شروع ہوتی ہے 9 بجے, پہنچتے ہیں 11 بجے. پھر اپنے پارٹنر کو کہتے ہیں یار ادھر لگا دیو نا, کہتے ہیں ہاں وہ 9 ہی لکھے گا نا. پھر شام کو یار آج وہ پاکستان کا میچ چل رہا ہے, ذرا جلدی نکلنا ہے. وہ کہتا ہے بے فکر رہے, تو نے میرے ساتھ تعاون کیا, بھائی تیرے ساتھ تعاون کرے گا. 1 گھنٹے پہلے نکل گئے, لکھتے پوری تنخواہ لے لی. یہ جو 3 گھنٹے آپ نے کام نہیں کیا اور تنخواہ لی اور وہاں حاضر نہیں تھے, بھاگ گئے, یہ حرام ہے آپ کے لیے. یہ اگر اپنے بچوں کو کھلائیں گے, آپ حرام کھلا رہے ہیں ان کے منہ کے اندر. تو ناراض مت ہوں. وہ باپ جو یہ کہتا ہے کہ میں بچوں کو حلال کھلا رہا ہوں, پہلے وہ حلال کی تمیز تو پیدا کرے, وہ اس کا علم حاصل کرے, جو کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد بالکل سکون سے طیب اور حلال کمائے اور اپنے بچوں کے پیٹ میں اتارے. وہ رگوں میں جائے گا, وہ آنتوں میں پہنچے گا, برکت پیدا ہوگی, بچے فرما بردار بنیں گے, نیک بنیں گے.